بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ عز وجل جعل اللہ بینہ وبین النار ثلاث خنادق کل خندق ابعد مما بین الخافقین رواہ طبرانی و ابن ماجہ۔ امام طبرانی المعجم الاوسط میں بیان کرتے ہیں، حدیث نمبر 7326 ہے، اور اس حدیث مبارکہ کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے رمضان المبارک میں ایک دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ رب العزت اس بندے کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے۔ جب اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث مبارکہ بیان کی، ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ ان میں سے ہر خندق کا کتنا فاصلہ ہوگا؟ تو اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل خندق ابعد مما بین الخافقین، فرمایا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک جتنا درمیانی فاصلہ ہے اس سے بھی زیادہ اس ایک خندق کا فاصلہ ہوگا جو اللہ رب العزت اپنی رضا کے لیے اعتکاف کرنے والے بندے کے درمیان اور جہنم کے درمیان کرے گا۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن علی بن ابی حسین رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین و عمرتین رواہ طبرانی والبیہقی۔ اس حدیث مبارکہ کو بھی امام طبرانی نے المعجم میں اور امام بیہقی نے السنن نے بیان کیا ہے، اور اس حدیث مبارکہ کے راوی حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ماہ رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرے گا، اللہ رب العزت اس کو فرمایا کانا کحجتین و عمرتین، 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حجتین اور عمرتین یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا فرمائے گا جس نے رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف کیا۔ اور ناظرین گرامی، اسی طرح سنن ابن ماجہ کتاب الصیام باب ثواب اعتکاف اور حدیث نمبر ہے 1781۔ اس حدیث مبارکہ میں بہت ہی خوبصورت بات اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی شخص اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہت سے گناہوں سے محفوظ کر لیتا ہے، اور فرمایا وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے نامہ اعمال میں اتنی زیادہ نیکیاں اور حسنات اور عمل خیر لکھوا دیتا ہے کہ جو اس نے کیے تو نہیں ہوتے، لیکن اگر وہ اعتکاف میں نہ ہوتا اور باہر معاشرے میں رہتا، سماج میں رہتا، معاشرت میں رہتا اور باہر رہ کر وہ نیکیاں کرتا، تو چونکہ اب وہ اعتکاف میں ہے، وہ باہر والی نیکیاں وہ نہیں کر رہا، باوجود اس کے اللہ رب العزت اس کو اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے ان نیکیوں کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ اس کی میں مزید ایکسپلیشن کر دوں، ایک معتکف جو مسجد میں ہے اور مسجد سے باہر نہیں جا سکتا، لوگوں کے ساتھ وہ کانٹیکٹ نہیں کر سکتا، اگر وہ اعتکاف میں نہ ہوتا، معاشرت میں رہتا، سماج میں رہتا، تو ہو سکتا ہے وہ کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے جاتا، بیمار پرسی کرتا، اس کو ثواب ملنا تھا، ہو سکتا ہے محلے میں، شہر میں، گاؤں میں، علاقے میں کسی مسلمان کے جنازے کی میں شرکت کرتا، اس کو ثواب ملنا تھا۔ اس طرح کی بہت ساری نیکیاں، ایون کہ اگر راستے میں جاتے ہوئے اس نے کوئی تکلیف دہ پتھر یا کوئی کانٹا بھی اٹھا کر اگر سائڈ پر پھینکا، اس کی بھی اس کو نیکی ملنا تھی، جو کہ حالت اعتکاف میں رہنے کی وجہ سے وہ عمل تو نہ کر سکا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے عمل نہ کرنے کے باوجود بھی اس کے نامہ اعمال میں وہ نیکیاں لکھوا دی ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت بخوبی جانتا ہے کہ اگر وہ اعتکاف میں نہ ہوتا تو سماج میں رہ کر، معاشرت میں رہ کر وہ فلاں نیک اعمال کر سکتا تھا۔ تو اس حدیث مبارکہ میں فرمایا وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، کہ ہر وہ نیکی، ہر وہ نیک عمل، ہر وہ عمل خیر جو اس نے اعتکاف سے باہر رہ کر کرنا تھا، اب چونکہ اعتکاف میں ہے وہ نہیں کر سکا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا اجر اور ثواب اس کو عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ اتنی بڑی فضیلت ہے اللہ کے راستے میں اعتکاف کرنے کی اور اللہ رب العزت کے ہاں بطور مہمان ایک عشرہ 10 دن کے لیے بیٹھنے کی، تو یقیناً میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک معتکف کو یہ ساری فضیلتیں اس لیے عطا فرماتا ہے کیونکہ ہم دنیا داروں کے ہاں مہمان جاتے ہیں تو ہر وہ شخص اپنی استطاعت اور بساط کے مطابق ہماری مہمان نوازی کرتا ہے، تو جو معتکف ہوتا ہے وہ براہ راست اللہ کا مہمان ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت بھی اپنی شایان شان اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرتا ہے، اور اس مہمان نوازی کے طریقوں اور انداز میں سے ایک طریقہ اور انداز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس عمل کا ثواب بھی اس کو عطا فرما رہا ہے۔ عمل اس نے باہر رہ کر کرنا تھا، لیکن چونکہ اعتکاف کی وجہ سے وہ نہیں کر سکا، تو اللہ تعالیٰ اپنے مہمان کو سے محروم نہیں کرتا بلکہ اس کا ثواب بھی بن کیے ہی اس کو عطا فرماتا ہے۔